السلام علیکم روحانی وظائف کے معزز ناظرین، آج میں آپ کو اپنے چینل روحانی وظائف میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے وظیفے کے بارے میں جو آپ کے رزق میں برکت لانے اور اللہ سے اپنا مقصد کی طرف راستہ دکھانے کے لیے ہے۔ رزق اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور ہر شخص کی زندگی میں رزق کا تعین اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کبھی کبھی ہم اپنی پوری محنت کے باوجود بھی اپنے رزق میں فقر یا کمی محسوس کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی ایسے وقت محسوس کیا ہے جب آپ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں پھر بھی زندگی میں کچھ چیزیں مسنگ لگتی ہیں؟ ایک ایسا وقت تھا جب ایک شخص اپنی چھوٹی سی دکان چلانے کے لیے بھی پیسے نہیں کما پا رہا تھا، لیکن پھر اس نے اللہ کی مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ ہر روز وہ اللہ کے نام کا ذکر کرتا اور دھیرے دھیرے اس کے زندگی میں بہترین تبدیلی آئی۔ اس کی دکان چلنے لگی اور رزق کا سلسلہ بڑھنے لگا۔ آج ہم بات کریں گے اس وظیفے کے بارے میں جو شخص نے اپنے رزق کو بڑھانے کے لیے کیا۔ وظیفہ بہت ہی آسان ہے، لیکن یہ ذکر صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک ایمان اور یقین کے ساتھ اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے اور پوری کوششوں کو اللہ کی مدد کے ساتھ ملا کر دعا کرتے رہنا ہے۔ اس وظیفے کو شروع کرنے کے لیے آپ کو اپنا دل صاف اور اخلاص سے بڑھانا ہوگا۔ اپنے اللہ سے دعا کریں۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ اور بھی سناؤں گی، اس کے بعد آپ کے ساتھ وہ وظیفہ شیئر کروں گی۔ آج آپ نے ہماری ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے۔ آخر میں اپنے ان بہن بھائیوں جو مجبور پریشان حال، میری بہنیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں، رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اولاد کے لیے پریشان ہیں، رزق کی تنگی کا شکار ہیں، میرے وہ بھائی جن کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، بیماریوں کا شکار ہیں، اسپتالوں میں پڑے ہیں لیکن کوئی بھی ان کے لیے علاج نہیں ہے، تو آج آپ سب کے لیے خاص طور پر دعا کی جائے گی، وہ بھی کعبہ کے سامنے بیٹھ کر۔ تو آج ہماری دعا میں آپ نے ضرور شامل ہونا ہے۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانا چاہتی ہوں۔ ایک شخص نے اپنی زندگی میں ہر حال میں اپنے رزق کو بڑھانے کی کوشش کی۔ اس کے پاس صرف ایک چھوٹی سی دکان تھی جہاں وہ غریبوں کو زندگی گزارنے کے لیے چیزیں بیچتا تھا۔ اس کا دکان چلنے سے پہلے وہ دن رات محنت کرتا، لیکن اس کا رزق بہت کم تھا۔ ایک دن اس نے سوچا، اگر اللہ سے اپنی مدد نہ مانگی تو کس سے مانگیں گے؟ اس نے اپنے دل سے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالی سے یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیا اور دن رات وظیفہ کرنے لگا، اور چند ہی دنوں میں اس کی زندگی میں تبدیلی آئی اور اس کی دکان چلنا شروع ہو گئی۔ اللہ نے اس کی محنت اور یقین کے بدلے اسے اپنے فضل سے دیا اور اس کا رزق بڑھا دیا۔ اس واقعے کو سن کر آپ کو یہ سمجھ آتی ہوگی کہ اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رزق کے لیے ایمان کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو اللہ آپ کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ جب آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ اپنے بندے کے لیے رزق کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ زندگی میں مشکلیں آتی ہیں، لیکن اللہ کی مدد سے وہ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ رزق کا سلسلہ کبھی نہیں رکتا جب تک آپ کا ایمان مضبوط ہو اور آپ اپنی دعاؤں میں یقین رکھیں، تو کبھی بھی کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی، کیونکہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو آج کا جو میں وظیفہ آپ کو بتاؤں گی وہ یا رزاق اور سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے دو ایسے وظیفوں پر۔ پہلا وظیفہ یا رزاق کا ذکر اور دوسرا سورہ کوثر۔ سورہ کوثر کا وظیفہ بہت ہی فائدہ مند ہے اور اللہ کی رحمت کو اپنی زندگی میں لانے کا بہترین طریقہ ہے۔ جیسے کسی چیز کی ہوتی ہے، چابی ہوتی ہے، اور وہ چیز اس چابی سے کھلتی ہے، ویسے ہی سورہ کوثر آپ کی مشکلات کو ختم کرنے کی چابی ہے، پریشانیوں سے نجات کی چابی ہے۔ سورہ کوثر جو کہ قرآن پاک چھوٹی سی سورہ ہے، اس کے اندر بہت برکتیں ہیں۔ یہ وظیفہ بہت آسان ہے اور اس کو آپ ہر روز اپنی نمازوں کے بعد 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔
سورہ کوثر کو 3 مرتبہ پڑھنے سے اللہ آپ کے رزق کو بڑھاتا ہے، آپ کی مشکلوں کو آسان کرتا ہے اور زندگی میں برکت ڈالتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا فضل آپ پر ہو تو ہر روز سورہ کوثر کو 21 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں۔ سورہ کوثر کو 21 مرتبہ پڑھیں اور ساتھ میں یا رزاق کو 100 بار پڑھیں۔ آپ نے 5 گانا نماز پڑھنی ہے اور ہر نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ 7 دن کا عمل ہے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 7 دنوں میں آپ کی ہر مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ اللہ آپ کو اپنی مدد سے رزق میں اضافہ دے گا، آپ کی طاقت اور محنت سے آپ کو کامیابی دے گا اور ہر پریشانی کو دور کر دے گا۔ سورہ کوثر کے ساتھ آپ نے جو یا رزاق کا ذکر کرنا ہے، اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رزاق کا ذکر کرنا ہے۔ یہ ذکر آپ کے رزق میں برکت ڈالتا ہے اور اپنی تقدیر میں بہتری لاتا ہے۔ ہر وظیفے کو آپ اپنی پوری ایمان اور یقین کے ساتھ کریں۔ جب آپ کا دل اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ آپ کی دعاؤں کو کیسے قبول کر لیتا ہے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے اور معزز ناظرین، جب آپ اللہ کے وظیفے اور دعا کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم انسان پر برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، آپ سب سے میری دعا گزارش ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ تو آج میں آپ کے سامنے دعا کرتی ہوں کہ اور اس لیے بھی کہ آپ پریشان ہیں، مشکلوں کا شکار ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر مشکلوں سے نجات عطا کریں۔ آنکھیں بند کر کے تصور کیا کریں کہ میں کعبہ کے سامنے کھڑی ہوں۔ یا اللہ، جس میں تیرے نام کا ذکر ہے، ان سب کے لیے تو اپنی رحمت اور برکت کا سبب بنا، ان سب کی زندگی میں رزق کی بہتری ڈال، ان کی مشکلات کو آسان کر، ان کو اپنی مدد سے ہر دکھ اور تکلیف سے دور کر دے۔ یا اللہ، ان کو اپنے کرم سے سب کچھ دے جو ان کی ضرورت ہے، ان کی تقدیر میں بہتری ڈال اور ان کی دعائیں قبول کر۔ تیرے فیصلے میں حکمت ہے، تو اپنے بندوں کو بہترین طریقے سے پیش آتا ہے، اس لیے ہم تجھ سے اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں مدد مانگتے ہیں۔ یا اللہ، جو بھی میرے ویورز اس وقت دیکھ رہے ہیں، ان کو ہر مشکل سے نکال، ان کو اپنی رحمت سے محیط، ان کو وہ ساری خوشیاں دے جو ان کا حق ہے۔ یا اللہ، اگر کوئی اپنی زندگی میں پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہے تو اس کی مدد فرما، اگر کوئی رزق کی کمی محسوس کر رہا ہے تو اس کا رزق بڑھا اور اس کی زندگی میں برکت ڈال۔ ہمارے دل کی ہر دعا تو اپنے کرم سے قبول کر اور ہم سب کو اپنی ہدایت اور اپنے فضل سے معلومات دے۔ یا اللہ، تو سب سے بہترین ہے اور ہم تیرے نام کے سامنے اپنی مشکلات کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے رزق میں برکت دے، ہماری زندگی میں سکون لا اور ہر پل ہمارے ساتھ اپنی رحمت اور رہنمائی کا دریا بہا۔ آمین یا رب العالمین۔ اور روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، فلسطین کے لیے دعا تو ہر منہ سے نکل رہی ہے، ہر زبان سے نکل رہی ہے، تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں انہیں ضرور شامل کرنا چاہیے۔ یا اللہ، فلسطین کی ہر ایک جان کو اپنی حفاظت میں رکھ، ان کو دشمنوں سے بچائے رکھ اور ان کی مذہبی اور ان کو ہر طرح کی آزادی کو برقرار رکھ، ان کے لیے اپنی مدد سے راستے آسان فرما۔ یا اللہ، ان کو اپنی خدائی مدد سے سب سے بہترین رحمانیت اور توفیق دے اور ان کی دعائیں قبول کر۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، ان کو اپنی جان، مال اور زندگی میں بہتری دے، فلسطین کی ہر ایک روح کو اپنے عظیم فضل سے محسوس کرنے کا موقع دے اور ان کے ساتھ اپنی رحمت کا دریا بہا دے۔ یا اللہ، فلسطین کی خدائی مدد تو فرما اور ان کو ان کے حق میں ایسے لازوال مسترد دے دے کہ دنیا کا ہر شخص
دیکھ سکے کہ تو اپنے ولیم سے اپنی زندگی میں کیسے مقام دیتا ہے۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے روحانی وظائف چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔